شکر کی حالت میں ولی کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں اس کو شطحیات کہا جاتا ہے. شین تا حا شطح، شطحیات. اور ولی سے حالت شکر میں جو شطحیات جاری ہوتے ہیں اس پر فتویٰ نہیں لگتا ہے. اور حالت سہو میں ولی جو حالت شکر میں بول جاتا ہے بے ہوشی کے عالم میں، حالت سہو میں جب اس کو بتایا جاتا ہے تو وہ اس سے رجوع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ لفظ نہیں بولے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات دھیان سے سننا. تو ایک حالت ہے جس کو شکر کہتے ہیں، ایک حالت ہے جس کو سہو کہتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کی محفل میں بیٹھے تھے اور ان پر کیفیت طاری ہوئی اور وہی شکر کی حالت طاری ہوئی اور انہوں نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، کہ میں سبحان ہوں اور میری شان کتنی بلند ہے. ہوش آیا. مریدوں نے کہا حضرت آپ تو ایسا بول رہے تھے. کہا میں نے تو نہیں بولا. کہا اتنوں نے سنا ہے اور آپ کہہ رہے میں نے نہیں کہا. کہا پھر میں نے نہیں کہا، کہا اسی نے جس کا کہنا اس کی شان ہے. میں نے نہیں کہا. کہا نہیں آپ نے کہا. کہا اب ایک بات کرو، اب اگر میں یہ لفظ بولوں تو تم میں جس کے ہاتھ میں جو ہے میرے جسم پر جہاں چاہے مار دے. پھر حالت طاری ہوئی شکر کی. پھر بولے سبحانی ما اعظم شانی. تو اب کیا ہوا؟ جس نے بایزید بستامی کو جس ہتھیار سے جسم کے جس حصے پر مارنا چاہا خود اس کے اپنے جسم کے اسی حصے پر لگ گیا. جس نے ان کے سر پہ مارنا چاہا اس کے اپنے سر پہ لگ گیا. ان کے ہاتھ پاؤں پہ مارنا چاہا اپنے ہاتھ پاؤں پہ لگ گیا. تھوڑی دیر بعد پھر حالت سہو میں آئے تو دیکھا کہ سارے زخمی پڑے ہوئے ہیں چاروں طرف. کیا ہوا تمہیں؟ کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ اگر میری زبان سے یہ لفظ بولو تو جو چاہے مجھے مار دے. ہم آپ کو مارنے گئے تو آپ کو جہاں مارنا چاہا خود ہم ہی کو لگ گیا. کہا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جس کی شان ہے یہ کہنا. تو اب اس کو حالت شکر کہتے ہیں. حالت شکر میں جو جملے ہوتے ہیں ولی حالت سہو میں اس سے رجوع کرتا ہے، اور حالت سہو میں اگر وہ یہ لفظ بولے تو ارتداد ہو جائے، مگر حالت سہو میں وہ نہیں بولتا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، اب یہاں میں یہ بات آپ کو سمجھاؤں کہ امام اہل سنت سے اس بارے میں سوال ہوا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کی زبان سے وہ لفظ جاری ہو جو اللہ کی شان ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس پر دلائل دی اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ صفورہ کے ساتھ جب مدین سے مصر جا رہے تھے، نودی من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. تو درخت سے آواز آئی موسیٰ میں اللہ ہوں. جب درخت اللہ کی تجلیات کی جلوہ گاہ بن جائے تو اس سے انی انا اللہ کا لفظ نکلتا ہے تو پھر اشرف المخلوقات میں خیر امت کے ولی پر تجلی ہو جائے، اس کی زبان سے نکلے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب میں نے یہ بات جو آپ کو سمجھائی نا، اب اس میں یہ شکر اور سہو تو یہ تو چلو صوفیہ کی بات کہہ دی. غیر مقلدین کہتے کہ صوفیوں کی بات کی طرف دھیان نہ دو، یہ بے دین ہوتے معاذ اللہ، کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی قرآن و سنت سے. تو یہ جو سہو اور شکر ہیں اس کی دلائل بھی ہیں. صحیح مسلم شریف میں نے یہ حدیث پاک پڑھی، آپ نے 12 وہ حدیث سنی ہوگی. ایک شخص اونٹنی پر سوار ہو کر جنگل سے گزر رہا تھا
تھک کے جنگل میں اترا، پیڑ سے ٹیک لگائی، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو سواری غائب۔ اب وہ ایسے جنگل میں تھا کہ اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس نے سوچا کہ اب میں نے یہیں مر جانا ہے، نکلنے کا تو کوئی راستہ نہیں، بس اسی امید میں کہ اب یہاں مر جانا ہے وہ پھر لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سواری سامنے موجود ہے۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا، یا اللہ انت عبدی وانا ربک، انت عبدی وانا ربک۔ سمجھ گئے؟ ہمارے آقا علیہ السلام، میں نے اس کی شروحات بھی دیکھی، اس کو صوفیہ کی شطحیات میں مستدل بھی پایا، تو کہیں ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو توبہ کرائی گئی، چونکہ یہ خوشی کے عالم میں مغلوب العقل ہو گیا تو اب اس سے اس کا سوال نہیں۔ رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا، سونے والا جب تک جاگ نہ جائے، نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، بے ہوش جب تک ہوش میں نہ آ جائے۔ تو یہ جو شکر والا ہوتا ہے نا وہ بے ہوش ہی ہوتا ہے۔ جی سمجھ آ رہی ہیں؟ اب اتنی بات میں آپ کو تمہیداً کہتا آیا ہوں یہاں پر، یہ کیوں کہتا آیا ہوں کہ غوث پاک نے یہ جو کہا ہے نا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو غوث پاک نے یہ شکر کے عالم میں نہیں کہا۔ اعلیٰ حضرت کہتے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ شکر کے عالم میں نہیں، کہیں شکر والے یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک نے شکر میں کہا، جی اعلیٰ حضرت نے ان کو کہا شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، چونکہ کئیوں کو یہ منظور نہیں ہے کہ ہم غوث پاک کا قدم اپنے سر پر لیں۔ جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا، شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا، مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل، بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث۔ باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا، شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں۔ دیکھو صنعت کلام، دیکھو تفنن، دیکھو شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں، کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا۔ تو شجر درخت کے معنی میں بھی ہے، اور شجرہ جو طریقت کا ہوتا ہے وہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹ رہا ہے، قادریت تو ہر شاخ طریقت کی جڑ ہے، تو کسی بھی شاخ پہ بیٹھا جڑ کاٹنے کی فکر میں، تو درخت کو دیکھتا نہیں کہ جو شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹتا ہے تو وہی درخت اس کو نیچے لے آتا ہے، تو کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا۔ جی تو غوث پاک نے یہ جو کہا ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ شکر میں نہیں ہے، یہ سہو میں ہے۔ اچھا جی، اور اس بات کا تذکرہ غوث پاک کے یہ کہنے سے پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 18، اس میں ابو النجیب عبد القاہر السہروردی اس حدیث کے راوی ہیں، میں اس کو حدیث کہتا ہوں، انی علی قدم النبی بدر الکمالی۔ اس حدیث کے راوی ابو النجیب عبد القاہر السہروردی وہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ حماد قطب بغداد کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی بیٹھے تھے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی اٹھ کے چلے گئے تو شیخ حماد نے کہا لہذا العجمی قدم تعلو فی وقتها علی رقاب الاولیاء، اس عجمی جوان کو دیکھو، وقت آئے گا تو اس کا مرتبہ اتنا بلند ہوگا کہ ولیوں کی گردنوں پر اس کا قدم ہوگا۔ اور آگے جو لفظ ہیں وہ ہمارا مستدل ہیں، فرماتے ہیں وَلَا يُؤْمَرُنَّ أَن يَقُولْ قَدَمِ هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ، اور انہیں
قدمی ہادی علی رکبت کلی ولی اللہ بولنے کا حکم دیا جائے گا. وہ سہو میں خود اپنی طرف سے بولتے تو بھی بڑی بات تھی، مگر عالم سہو میں بھی کہا، اپنی مرضی سے نہیں خدا کے حکم سے کہا. وَلَا يُؤْمَرُنَّ، انہیں کہنے کا حکم دیا جائے گا. اچھا یہ جو شکر والے ہیں جی، شکر والے جو لوگ ہیں جو شکر والی بات کرتے غوث پاک کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو شکر میں جو ولی کہتا ہے تو کیا باقی ولیوں کو اس کا شکر ماننا پڑتا ہے؟ اس کا شکر میں جو نکلا ہے وہ کسی کے لیے دلیل نہیں ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرے گا دوسرا بندہ. ہاں اس کو شریعت سے مرفوع القلم تو سمجھا جائے گا، مگر اس کو دوسرا دلیل بنا کر وہ کہیں اور وہ کریں، اس کی اجازت صوفی صاحب تحقیق ہیں اور اس کا مقلد زندیق ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں لکھا کہ مجذوب وہ صاحب تحقیق ہے مگر اس کا مقلد زندیق ہو جائے گا. کہ اس جذب والے معاملے میں اگر کوئی تقلید کرنا شروع کر دیں، جیسے کئی وارث پاک کو ماننے والوں کو آپ دیکھو کہ وہ بھی دھوتی پہن کے گھومتے ہیں جی، کئی اس قسم کے اور بھی لوگ ہیں. تو جو شکر کے عالم میں جو ان سے ہوتا ہے اس کو یہ نہیں ہے کہ بھائی تم اس کی تقلید کرو. لیکن یہاں غوث پاک نے شکر کے عالم میں نہیں کہا تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ حماد نے غوث پاک کی جوانی کے دور میں کہا کہ ان کو حکم دیا جائے گا کہ یہ کہو کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور جب یہ کہیں گے وَلَتُوزَعُنَّ لَهُ رِقَابُ الْأَوْلِيَاءِ فِي زَمَانِهِ، اور جب کہیں گے تب ہر ولی گردن جھکا دے گا. ہر ولی گردن جھکا. اب یہ آپ لوگوں کا وقت بھی قیمتی، اور ایسے میں بھی کسی بیان کی نیت سے آیا نہیں تھا، میں نماز پڑھنے کی نیت سے آیا تھا. حافظ مشتاق نے کہا کہ حضرت آپ آ گئے ہیں تو کچھ درس دے دیں. میں 2 حدیثیں اور بھی آپ کو سناتا ہوں. صفحہ نمبر 24 پہ حضرت سیدنا ابو سعید القیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس وقت حالت کیا ہوئی تھی اس مجمع میں؟ اس مجمع میں کیا حالت تھی؟ فرماتے جب غوث پاک نے یہ کہا تھا نا تجلی اللہ تعالی علی قلبی، اللہ نے اس وقت غوث پاک کے دل پر تجلی نازل کی. وجاءتہ خلعۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ید طائفۃ من الملائکۃ المقربین، اور سرکار مقرب فرشتوں کے جرمٹ میں غوثیت کی خلعت لے کر خود تشریف لائیں. ادھر اللہ تجلی نازل فرما رہا دل پر غوث پاک، ادھر ہمارے نبی غوثیت کبریٰ کی خلعت فرشتوں کے جڑمٹ میں. اور پھر آگے کیا ہوا؟ وَأَلْبَسَهَا بِمَحْضَرٍ مِّن جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ مَن تَقَدَّمَ مِنْهُمْ وَمَن تَأَخَّرَ الْأَحْيَاءُ بِأَجْسَادِهِمْ وَالْأَمْوَاتُ بِأَرْوَاحِهِمْ، کہ تمام ولی اگلے پچھلے جو زندہ تھے وہ جسموں کے ساتھ محفل میں آ گئے، جو وفات یافتہ تھے وہ روحوں کے ساتھ آ گئے، سب کے سب اس مجمع میں موجود تھے. البسہا، اور ہمارے نبی نے غوثیت کبریٰ کی خلعت غوث پاک کو پہنا دی. اور اس وقت یہ ملائکہ مقربین تو حضور کے ساتھ تھے، باقی فرشتے کیا کر رہے تھے؟ وَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ وَرِجَالُ الْغَيْبِ حَافِينَ بِمَجْلِسِهِ وَاقِفِينَ فِي الْهَوَاءِ صُفُوفًا حَتَّى اسْتَدَّ الْأُفُقُ بِهِمْ. فرماتے ہیں ملائکہ اور رجال الغیب نے پوری مجلس کی فضا کو گھیر لیا تھا، پوری فضا کو گھیر لیا تھا. لم یبق ولی فی الارض الا حنا عنقہ، زمین پر الا حنا عنقہ، زمین پر کوئی ولی ایسا باقی نہ تھا اس وقت جس نے غوث پاک کے سامنے اپنی گردن کو نہ جھکا دیا. اب یہاں اس پر اور بھی کافی روایتیں ہیں. شیخ مکارم فرماتے ہیں، اور یہ جو روایت ہے نا، حضرت ابو محمد کہتے ہیں کہ میں غوث پاک کے بیٹے ابو عبد الرحمن کو ملنے گیا، غوث پاک کے بیٹے ابو عبد الرحمن کو ملنے گیا، تو میں نے ابو عبد الرحمن سے کہا حل حضرت المجلس الذی قال والدک فی قدم ہذی،
کیا تم اس مجلس میں موجود تھے جس میں تمہارے ابا جی نے کہا تھا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے؟ کہا میں موجود تھا۔ اور کہا کہ جب ہمارے والد صاحب نے یہ جملہ کہا ولیوں نے گردن جھکا دی، پھر ہمارے والد صاحب حجرے میں تشریف لے گئے تو میں بیٹھا تھا مجلس میں، وہاں بیٹھا رہ گیا وَأَخَوَايَ عبد العزیز و عبد الجبار، تو میرے دو بھائی عبد العزیز اور عبد الجبار بیٹھے رہے اور میں ابو عبد الرحمن میں بیٹھا تھا اور شیخ مکارم بیٹھے تھے۔ تو اس وقت شیخ مکارم نے ہمیں کہا اشہدنی اللہ تعالی فی ھذا اليوم انہ لم یبق احد ممن عقد له لواء الولایۃ فی اقطار الارض ادناها واقصاها الا شاہد علم القطبیۃ محمولا بین یدی الشیخ عبد القادر۔ حضرت شیخ مکارم نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جب غوث پاک نے کہا تھا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو میں نے دیکھا کہ پوری زمین پر ادناها واقصاها، قریب کا ہو یا دور کا ہو، جس کو رب نے ولایت دی ہے ان سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ غوثیت کا جھنڈا ہمارے نبی نے غوث پاک کے سامنے گاڑ دیا ہے۔ وَتَاجَ الْغَوْثِيَّةِ عَلَى رَأْسِهِ، اور غوثیت کا تاج انہیں پہنا دیا گیا اور خلعت تصرف تامہ انہیں عطا کر دیا گیا اور انہیں وہ شان عطا کی کہ اب یہ جس کی گردن پر قدم رکھیں گے رب اسے ولی بنا دے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے غوث پاک کا دامن ہمیں نصیب کیا ہے۔ غوث پاک سے ہمارے نبی علیہ السلام سے خواب میں ایک ولی نے دیکھ کر پوچھا حضور کہ آپ دعا کریں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ کہا تیرا خاتمہ ایمان پر کیوں نہ ہوگا، تو میرے لاڈلے عبد القادر کا جو مرید بن گیا ہے۔ تو قادری نسبت بڑی چیز ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کے غلاموں میں ہمیں رکھا ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں مگر اصل بات کا وقت یہ ایسے بھی شارٹ ٹائم ہے، آپ کے لیے مزید آزمائش میں نہیں بننا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث پاک کے خصوصی فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔